چیئرمین پی سی انجینئر جاوید سلیم قریشی نے میڈیا سے گفتگو کی، ان کا کیا کہنا تھا ملاحظہ کیجیے۔ ابھی آپ کو دکھائیں گے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کے حوالے سے انتخابی سرگرمیاں اس وقت عروج پر ہیں، انتخابی سرگرمیاں اس وقت زور و شور سے جاری ہیں اور انجینئر جو ہیں کیمپینز بھی کر رہے ہیں۔ آج انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے خاصی گہما گہمی جاری ہے اور اسی اثناء میں اس سے متعلق انجینئر جاوید سلیم قریشی نے بھی گفتگو کی ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ جو اس وقت یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس لیے بلائی ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا پورے پاکستان کے اندر اپنی باڈی الیکٹ کرنے کے لیے ایک الیکشن ہو رہا ہے جس کو نادرا کے ذریعے کروایا جا رہا ہے، اور یہ رائٹ انجینئرز نے 40 سال کے بعد لیا تھا 2015 میں کہ انجینئرز کا الیکشن جو ہے نادرا اور الیکشن کمیشن کرائے گی۔ اس سے پہلے بھی بغیر اس کے ویریفیکیشن کی ہوتا تھا، اور 15 کے بعد 18 کے بعد 21 کے بعد 24۔ یہ ایک انجینئرز کو ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن دیا گیا۔ آج 1.5 گھنٹے سے اس وقت نادرا کا لنک بیٹھا ہوا ہے، اور ذرا میں نادرا والوں سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 148 پولنگ سٹیشن اگر آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہے تو مجھے یہ بتائیں، اس پورے ملک کا آپ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کروائیں گے بایو میٹرک کے ذریعے اور اس کے ذریعے، وہ کیسے کروائیں گے آپ؟ 148 پولنگ سٹیشن ہے، وہاں پہ لنک بیٹھ گیا ہے، اور آپ ابھی تک 1.5 گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک پنجاب ریسٹور نہیں ہوا، پنجاب جو ہے اسی طرح چل رہا ہے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ فوری طور پر پنجاب کا لنک بحال کریں، اور سننے میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وداؤٹ بایو میٹرک جو ہے نا جی، آپ پریزائڈنگ آفیسر کو آرڈر دینے لگے ہیں کہ وہ اس کے بغیر بایو میٹرک کے بغیر ہمیں یہ الیکشن منظور نہیں ہے، اور نام ہونے دیں گے۔ ہم پورے 148 پولنگ سٹیشن کے اوپر انجینئر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور کسی ووٹر کو ہم ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے جو بغیر بایو میٹرک کا ہوگا۔ یہ دھاندلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ انجینئر کا الیکشن ریگ کر سکتا ہے، ہیک کر سکتا ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اس وقت انجینئرز پاکستان پورے پاکستان کے اندر نکلی ہوئی ہے، ہم پولنگ سٹیشنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ یہ سارے یک طرفہ جو ہماری پریورٹی بنی ہو، یک طرفہ اس وقت پورا الیکشن چل رہا ہے۔ ہر انجینئر پاکستان کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ تو یہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، میری آپ سے اپیل بھی ہے کہ اس الیکشن کو فیئر ہونے دیں، اور جو اس کا رزلٹ ہو وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، اور جتنی دیر آپ کی لنک بیٹھا رہا ہے جس جگہ کے اوپر اس کا وہ اتنا الیکشن کا میں یہ درخواست کر رہا ہوں جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن کمیشن کے جو ہیڈ ہیں، یہ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ جس جگہ پہ جتنی دیر لنک بیٹھا ہے اس کا ٹائم آٹومیٹیکلی ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، آپ کو خود پتہ ہے، اس کا ٹائم بڑھائیں تاکہ انجینئرز اپنا ووٹ ڈال سکیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں۔ یہ اس وقت ہماری یہ سب سے بڑی خواہش اس وقت یہ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو الیکشن ہے وہ اس الیکشن کو سلیکشن میں بدل دیں، کیونکہ جب انگوٹھا نہیں لگے گا، بایو میٹرک نہیں ہوگی تو وہ سلیکشن ہوگی، اور یہ جو حق ہم نے 40 سال کے بعد لیا ہے، اس حق کو انجینئر اپنے پاس سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ ہر ایک کو ذہن نشین ہونی چاہیے ہماری یہ بات، اور بالکل جو کہہ رہا ہوں، اگر کسی پولنگ سٹیشن پہ ہوا، میں اپنے جتنے ہمارے انجینئرز کھڑے ہیں پولنگ سٹیشن ان سے درخواست کرتا ہوں، اگر کسی جگہ پہ یہ کام ہونا شروع ہو تو پلیز رجسٹر کریں وہاں پہ، اور سب انجینئرز کو اکٹھا کریں، اور وہاں پولنگ سٹیشن کا ہمیں گھراؤ کرنا چاہیے کہ جب تک انگوٹھا نہیں لگے گا، بایو میٹرک نہیں ہوگا، ووٹ آگے نہیں جا سکتا۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی صورت میں آج الیکشن نہیں ہوتے تو پوسٹ پون ہوتے ہیں تو اگلے اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں؟ جی، ہم نے بایو میٹرک کے بغیر الیکشن نہیں لینا۔ اگر وہ بایو میٹرک نہیں ہو رہی تو ہمیں تو یہ الیکشن ہی قبول نہیں ہے، ویسے ہی قبول نہیں۔ جب یہ الیکشن قبول نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے اس کے بعد کی کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن 148 پولنگ سٹیشن کے اوپر اتنا بڑا نادرا، اور 148 پولنگ سٹیشن اگر نہیں پاکستان کے چلا سکتا تو پاکستان کے الیکشن کے لیے تو ہم تو بڑی بڑھ کے مارتے رہے کہ اس مرتبہ بایو میٹرک ہوگا اور پورے پاکستان سے اور دنیا سے باہر سے لوگ آگے ووٹ ڈالیں۔ کدھر گیا وہ سسٹم؟ ہمیں اس سسٹم کا ٹرسٹ وردی بنانا چاہیے۔ یہ 148 جو میری بات سنے گا وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انجینئر سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بیٹھیں، آپ نے پولنگ سٹیشن چھوڑنے نہیں ہیں، آپ نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، اور اس حق رائے دہی کو یہ رائٹ ہم نے 40 سال کے بعد لڑ کے لیا تھا انجینئرز نے، اور آپ کو اس وقت تک جب تک آپ کا بایو میٹرک کے ذریعے ووٹ کاسٹ نہ ہو جائے آپ نے پولنگ سٹیشن نہیں چھوڑنا۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ بایو میٹرک کے علاوہ تو کوئی آپشن ہے بھی نہیں ہے اس میں الیکشن کے اندر،
تو ریگنگ کس طرح سے ممکن ہے؟ نہیں، وہ سسٹم تو یہی بولتا ہے کہ بایو میٹرک ہونی چاہیے. جو خبریں سننے میں آئی ہیں کہ وہ اس کو بائی پاس کرنے لگے ہیں کہ بایو میٹرک کو بائی پاس کر دیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے نا سیدھا سیدھا الیکشن کروا لیے، جو ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر ان کیس آپ کو یہ لگے، یہ فائنڈنگ ہو بعد میں کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے اور بایو میٹرک کے علاوہ بھی وہ ڈالے گئے، تو اس کے بعد آپ کو کیا جو ہے اسٹریٹجی ہے؟ بایو میٹرک کے بغیر جو ووٹ ڈلے گا وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا ہو چاہے کسی اور کا. سو بایو میٹرک ہی ایک قابل قبول حل ہے. یہ میں الیکشن کمیشن کو بھی بتانا چاہتا ہوں، بڑی کلیئرٹی رہنی چاہیے ان کو کہ کسی قسم کا کوئی حربہ جو بایو میٹرک کے بغیر ووٹ ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں. سسٹم لنک ڈاؤن ہے پچھلے 2 گھنٹوں سے، اس دوران آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹرز کا نقصان ہوا ہے یا آپ کے پینل کا؟ دیکھیں، جس طریقے سے ہم نے قطاریں لگوائی تھیں، میرا اپنا خیال ہے کم از کم اس وقت تک اگر یہ چلتا رہتا تو 15 سے 20 ہزار ووٹ کاسٹ ہونا تھا ان 2 گھنٹوں میں، کیونکہ یہ پیک آورز ہیں. انجینئرز اٹھ کے اپنے آئے ہیں وہاں پہ، اور یہ بھی ایک تھی کہ یہ جو آئے ہیں ان کے لائنیں لگ گئی ہیں، بھر گئے ہیں. دا انجینئر پاکستان کے کیمپ ان کو ذرا خالی ہونے دیں. لیکن انشاءاللہ ہم ان ٹچ ہیں اور انجینئرز بیٹھیں گے جب تک انہیں ان کا حق نہیں ملتا. وہ چیئرمین PEC